الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسالة بعدی ولا نبوة بعدی ولا کتاب بعدی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ السلام۔ انتہائی قابل عزت قابل قدر اساتذہ کرام، علماء کرام، بزرگان اعظام، نوجوانان اسلام، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کے موضوع پر لب گشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آپ حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت آئی ہو، ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس دین کی بنیاد ہے، سچے اور پکے دیندار ہے، رضا خدا کے طلبگار ہے، رسول خدا کے تابعدار ہے، دین اسلام کے وفادار ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام سے براہ راست بلا واسطہ دین سیکھا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی پاک کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے وجود ان کا منور تھا، جو حقیقت میں عمل قرآن تھا، تکلف اور تصنع ان میں کل عدم تھے، جذبہ اسلام سے سرشار تھے، ہر لہجہ اور ہر گام سنت نبوی پر معمور تھے، ایمان ان کا مضبوط چٹان سے راسخ تھا۔ یہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کے استاد رسول اللہ تھے، ان کا نصاب کتاب اللہ تھا، ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی، ان کا طریق سنت نبی اللہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں اولئک هم الصادقون کہا، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہیں جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، حیا کے پیکر، عفت اور عصمت کی تصویر تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عزت کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنی اولاد کو یتیم کرایا، اپنی ماں کو رلایا، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر ساری کائنات میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے العابدون صحابہ، الراشدون صحابہ، المفلحون صحابہ، الفائزون صحابہ، الصدیقون صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ، رضوان صحابہ، محمد رسول اللہ والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون صحابہ، فضلا من اللہ صحابہ۔ اسی لیے تو رب فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ اسی لیے میرے محبوب پیغمبر جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے،
رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ حاضرین مجلس، آج کا کتا، آج کا کافر جو صحابہ پر بکواس کرتا ہے، جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے، وہ کتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ کافر وہ جہنم کا کتا بن جائے گا، وہ جہنمی ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، صحابہ کرام کے دشمنوں کے لیے نکل جاؤ، ان دشمنوں کو نست و نابود کرنا ہمارا کام ہے۔ یہی صحابہ ہے جو دین کے لیے، اسلام کے لیے کیسی کیسے مشقتیں برداشت کی ہیں، جو دین کے لیے، اسلام کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت یاسر اور سمیہ کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا ہے۔ ان سب کچھ کے ہونے کے باوجود اتنی ظلم ان پر کیا، لیکن ان کا ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا، ایمانی طاقت سے کفر کا نام نشان مٹتا گیا، اللہ کی سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا۔ ان ہی صحابہ کی بدولت اطراف عالم میں نور ایمان کی ضیاء پاشی ہوتی گئی، کیسر اور کسرا میں کہرام مچتا گیا۔ یہی صحابہ ہے، صحابہ میری جان صحابہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ، پیغمبر کی مکہ زندگی کا نچوڑ صحابہ، نبی کے گفتار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں میرے محبوب پیغمبر رب کے ربوبیت کے خلاصہ ہے، اور صحابہ میرے حضور کی نبوت کا خلاصہ ہے۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کا متین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، میں ادیب کروں گا ہمیشہ تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دردی کے سخت حسینے پر ہر آثار صحابہ کا، جا احد بدر و حیدر میں کچھ دے کی اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ ہزار صحابہ کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔